الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، اور ان لوگوں کو یہی حکم دیا ہے کہ ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی دین راست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج ہم توحید کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ توحید یعنی وحدانیت، وحدانیت یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو اسلام میں نہیں ہے، شرک میں ہے یا کفر میں ہے، وہ اسلام میں کب داخل ہوتا ہے؟ جب وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں کوئی معبود صرف اللہ کے۔ تو توحید اسلامی زندگی کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے جو ظاہر تو پابند نظر آتے ہیں، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں توحید کی جگہ شرک، سنت کی جگہ بدعت میں وہ مبتلا رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بد عقیدے مشرک اور بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر دین اسلام میں توحید کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن و حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوگا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی توحید کو اپنانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اسی توحید کا سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ سے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، جیسے کہ سورہ ذاریات آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جسے ہم اللہ کی وحدانیت میں شریک کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، بت بھی ہو سکتے ہیں، سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سبھی کو یہی پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ چنانچہ ہر رسول کی سب سے پہلی اور آخری دعوت یہی تھی کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور ہر قسم کے شرک سے باز آ جائیں۔ یہی وہ دعوت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے کی گلی بازاروں میں دیتے رہے۔ آپ فرماتے رہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر سب سے بڑا حق ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہی وہ عہد و اقرار ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا اور ہر نماز میں ہمارے لیے یہ کمپلسری ہے کہ ہم اس سورے کو پڑھیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے جب ہم الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہم ہر دن
اللہ تعالیٰ سے نہ جانے کتنے مرتبہ ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس سورے کے ذریعے ہمیں ایک ریمائنڈر دے رہا ہے کہ بندوں کو کیسے ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم ادھر اقرار کر کے کہیں اور کسی اور سے مدد مانگنے چلے جائیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ عزیز بہنوں، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اسی عقیدہ توحید کا سبق دینے کے لیے، یعنی کہ اسی توحید کی طرف سب کو دعوت دینے کے لیے ہر قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اسی توحید کی خاطر تمام کفار سے دشمنی مول لی، کبھی مکے کے گلی کوچوں میں تکلیفیں اٹھائیں تو کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، لیکن پھر بھی صبر و استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پورا جزیرۃ العرب نور توحید سے روشن ہو گیا، اور پھر یہی نور دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند کریں۔ لیکن بہنوں، افسوس ہے کہ جس توحید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قربانیاں دیں، آج کا مسلمان اس در سے توحید کو بھلا بیٹھا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جس توحید کا علم آپ نے ہمیں دیا، جس توحید کی آپ نے دعوت دی، اسی کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ قرآن کا پیغام لے کر آئے تھے، آج ہم قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اور آپ کے احادیث کو پڑھے بغیر اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے، جبکہ آپ نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں، جب تک میری امت کے کئی قبائل آستانوں کی پوجا نہ کر لیں۔ اگر ہم اپنے آس پاس غور سے جائزہ لیں تو کیا یہ بات سچ ہوتے نظر نہیں آتی؟ کتنے ہی آستانے اور خبریں پوجی جا رہی ہیں۔ شاید ہی مسلمانوں کی کوئی بستی یا شہر ایسا ہو جہاں غیر اللہ کی پوجا نہ ہوتی ہو، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہم سر نہ جھکا رہے ہوں، کسی اور کے آگے ہم اپنی حاجتیں نہ مانگ رہے ہوں، لیکن جہاں اللہ کی عبادت کرنی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اقیموا الصلاۃ کا، وہی مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، چاہے کوئی مصیبت آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ادا کر کے مجھ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو، لیکن ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کو آستانوں اور درگاہوں کی نظر کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرنا ہے ہمیں، جیسے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، حاجت مندوں کو صدقہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ جو رب کائنات ہے، یعنی کہ پہلے ہی ہم ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، ہم کہتے ہیں زبان سے لیکن دل سے نہیں مانتے۔ لیکن اگر مانتے ہوتے تو رب کائنات کو چھوڑ کر غیروں کو حاجت روا مشکل کشا نہ بنائے ہوتے، بلکہ یہاں تک کہ ہم موت اور زندگی کے اختیارات بھی ہم اللہ کے بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمارے لیے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دیں گے، یا کوئی بیمار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے تو کوئی اللہ کا ولی جو ہے اسے زندگی بخش دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، یعنی کہ ساری بادشاہت بھی اللہ کے پاس ہے اور زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، لیکن ہم کسی اور سے مانگنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں۔ یہ بھی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جن قوموں کو ہلاک کیا تھا، بلکہ عرب کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے،
وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے جو یہ کائنات کا مالک ہے، اللہ ہے جو خالق ہے، لیکن وہ کیا مانتے تھے اس کے ساتھ میں کہ کسی اور بزرگ ہستیوں کو، بتوں کو رکھے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ بلکہ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بزرگ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے، اور اللہ ہماری نہیں سنتا لیکن ان بزرگوں کو نہیں ٹالتا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ کس کے قریب؟ اپنے بندوں کے۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ بلکہ ہم اللہ کے ناموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سمیع و مجیب ہے، یعنی کہ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ نہیں قبول کرتا، یہ بزرگ ہمیں سنیں گے اور یہ بزرگ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے جیسے بھی گناہ ہوں اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جو شرک کرتا ہے اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہنوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شرک بھی کر رہے ہوں۔ ایسا کرنے سے ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ علم دے، یہ فہم دے کہ کہاں کہاں پر ہم اپنی زندگی میں کس کس کو شریک کیے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے رکھیں۔ ہمیں دعا بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائیں، اور صرف خالص اللہ کی ہی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔